بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنگلہ دیش کے انتخابات کے حوالے سے ایک اور پروگرام، اور ہر الیکشن میں چاہے وہ کسی ملک میں بھی ہو، ترقی پذیر ملکوں میں خصوصاً، یہ الزامات الیکشن کی مہم کے دوران بھی اور الیکشن کے روز بھی اور الیکشن کے بعد بھی لگائے جاتے ہیں کہ کچھ بدعنوانی یا زیادہ بدعنوانی یا زیادہ گھپلہ ہوا ہے۔ اگرچہ بنگلہ دیش میں بہت زبردست انتظامات کیے گئے تھے، اور پولیس اور فوج کے علاوہ کوئی تقریباً 7.5 لاکھ انتخابی عملہ تعینات کیا گیا تھا 8 ڈویژنوں میں، اور یہ یقینی بنایا گیا تھا کہ الیکشن میں کم سے کم دھاندلی ہو اور غیر قانونی، بہرحال پھر بھی غیر قانونی اور ضابطوں کے خلاف کنڈکٹ کی بہت ساری شکایات الیکشن کمیشن کے پاس۔ کہا یہ جاتا ہے کہ صبح کو ٹرن آؤٹ تھا وہ درمیانی تھا، لیکن پھر دوپہر سے پھر شام تک خود شیخ حسینہ واجد کا جو حلقہ تھا وہ گوپال گنج کا، اس گوپال گنج جو ان کا ہوم ٹاؤن ہے، وہاں پر کہتے ہیں ٹرن آؤٹ بہت ہی کم۔ بی این پی کے لیڈروں نے یہ الزام لگایا کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ ڈھاکہ میں باہر کے ڈویژنوں سے اور باہر کے اضلاع سے ووٹروں کو لا رہی تھی، تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ دارالحکومت میں اس کی اکثریت ہے۔ اور اسی طرح سے جماعت اسلامی نے بھی کچھ الزامات لگائے ہیں کہ وہ بی این پی دھاندلی کر رہی ہے۔ جماعت نے جو اور الزامات لگائے ہیں ان میں الزامات کے بارے میں آخر میں الیکشن کے بعد ڈاکٹر شفیق الرحمان نے جو پریس کانفرنس کی، اس میں یہ کہا ہے کہ 30 حلقے ایسے ہیں جہاں جماعت اسلامی جیت رہی تھی، لیکن کاؤنٹنگ کے دوران ریزلٹس کے نتائج روکنا شروع کیے گئے، اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان حلقوں میں ری کاؤنٹنگ کی جائے دوبارہ کی۔ لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس الیکشن کو مانتے ہیں، ہم کوئی بڑا احتجاج نہیں کریں گے، اور ہم چاہیں گے کہ بنگلہ دیش میں نئی حکومت کے جو ہے وہ استحکام لائے اور معاشی ترقی ہو۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں، اور کہیں ایسا بھی ہوا ہے کہ بیلٹ پیپرز غائب ہوئے ہیں، کہیں انہوں نے ڈبے بھی غائب کیے ہیں۔ ہنگامے بھی الیکشن کے دوران ہوتے رہے ہیں۔ 28 جنوری کو ایک جماعت اسلامی کے لیڈر تھے، شیرپور ڈسٹرکٹ میں ان کو قتل کر دیا گیا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں بی این پی کے لوگ انوالو تھے۔ اور خود الیکشن کے موقع پہ جماعت اسلامی کا یہ کہنا ہے کہ ایک بی این پی کے لیڈر تھے منظور الاحسن منشی، وہ کومیلا کے ضلع میں کھلے عام ووٹروں کو دھمکیاں دیتے ہوئے پکڑے گئے ہیں۔ ان کی فلمیں ہیں، ان کی ویڈیو موجود ہے۔ بی این پی نے ان کو جماعت سے خارج بھی کر دیا ہے، اور ان کے خلاف تحقیقات کر دی۔ تو یہ ویڈیو ان کی جو ہے بہت وائرل ہوئی ہے، اور انہوں نے یہاں تک دھمکی دی تھی کہ میں دیکھ لوں گا، جس نے خلاف ووٹ دیے میں ان کے گھر تک جلا دوں گا۔ بہت سارے لوگ گرفتار بھی کیے گئے ہیں فوج نے، اور بورا ڈسٹرکٹ میں اور جگہ۔
جہاں ان کو دامدی کرتے ہوئے بہت سارے لیڈر گرفتار بھی ہوئے ہیں۔ تو یہ صورتحال الیکشن کے دوران رہی ہے۔ دیکھیں اب جن شکایات کا اندراج ہوا ہے ان پہ کیا کارروائیاں بعد میں ہوتی ہیں۔ بہرحال الیکشن کے نتائج پر اب کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑنے والا۔ فرق اتنا زیادہ ہے دونوں اتحادوں میں کہ اب الیکشن کے نتائج بہرحال تبدیل نہیں ہوں گے، اور یہ بات واضح ہے کہ اگلی حکومت بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اور اس کے اتحادی۔ انور صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔